دوسرے پر حملوں پر غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے اپنے تجزیے میں لکھا کہ ایران اور پاکستان کے لیے آگے کیا ہے یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے ردعمل ہندوستان کے لیے اشارہ ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ اس وقت تہران میں تھے جب ایرانی حملہ ہوا۔ تہران نے پاکستان کے حوالے سے غلط اندازہ لگایا یہ ایک PR اسٹنٹ تھا۔ ایران نے پاکستان کو ناراض کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ فلیش پوائنٹ یمن اور غزہ میں جاری تنازعات سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ اسلام آباد کے ساتھ امریکی اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ قطر، کویت اور سعودی عرب کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستانی اور ایرانی افواج کا آمنے سامنے آنے کا امکان نہیں۔ ایران پاکستان میزائل حملے نے سفارتکاری کو امتحان میں ڈال دیا۔ عالمی برادری کے پاس ایران پاکستان کشیدگی کم کرنے کے لیے محدود آپشنز ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل نے ماہرین کے حوالے سے کہا یہ فلیش پوائنٹ یمن اور غزہ میں جاری تنازعات سے کیسے مطابقت رکھتا ہے۔ سابق امریکی سفیر اور معاون وزیر خارجہ این پیٹرسن نے کہا عالمی برادری کے پاس ایران پاکستان کشیدگی کم کرنے کے لیے محدود آپشنز ہیں۔ بین الاقوامی ردعمل الجھن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ امریکی اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ قطر، کویت اور سعودی عرب کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو مارک این کاٹز نے کہا ایران اور پاکستان کے حملوں میں اضافے کا امکان نہیں۔ میڈیا ان حملوں کو کسی نہ کسی طرح اسرائیل اور حماس کے تنازع کے تناظر میں دیکھ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ نہ ایران اور نہ ہی پاکستان نے دوسرے کی افواج یا اثاثوں پر حملہ کیا۔ اس کے بجائے ہر ایک نے اس کے خلاف حملہ کیا جسے وہ دوسرے علاقے کے اندر عسکری قوتیں سمجھتے ہیں۔ پاکستانی اور ایرانی افواج کا آمنے سامنے آنے کا امکان نہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو چین، روس اور ممکنہ طور پر یورپی یونین دونوں ممالک کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ اٹلانٹک کونسل کے بانی ڈائریکٹر شجاع نواز نے کہا ایران نے پاکستان کے ساتھ ماضی کی شکایات کو دوبارہ زندہ کیا۔ حملے سے ایران پاکستان تعلقات ٹوٹ پھوٹ کے قریب پہنچ گئے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے پالیسی ڈائریکٹر جیسن ایم برودسکی نے کہا ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ ایرانی حکومت نے ممکنہ طور پر اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس علاقائی تناظر میں جواب نہ دینے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ پاکستانی کا اہداف کا انتخاب ایرانی حملوں کا متناسب ردعمل تھا۔ ماہر ڈینی سیٹرینووکز نے کہا شام، عراق یا پاکستان پر میزائل داغنے سے ایران کی سلامتی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میزائل حملہ ایک ہی چال ہے۔ سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کی کمی بار بار میزائل فائر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسن ایم برودسکی نے کہا ایران حملہ اس کی تشویش کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی ڈیٹرنس ختم ہو گئی ہے۔ رابعہ اختر نے کہا ایران پاکستان میزائل حملے سفارتکاری کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ کارمیل آربٹ نے کہا پاکستان ایران حملے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کی امریکی کوششوں کو مزید مایوس کر دیں گے۔ کیلی جے شینن نے کہا حملوں سے مشرق وسطیٰ کو مزید عدم استحکام کا خطرہ ہے۔